अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं औराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजदीद और तबसरे के लिए मेरे साथ आज मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। दो शख्सियात हैं, एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में होगी और वो शख्सियत वही हैं यानी मुख्तसर और जावेद तारफ लफ्ज़ और तजिया के माहिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ फ्लैश टीवी नदीम रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और दूसरी शख्सियत पर नाज़रीन आपको बताता चलूँ, वो मेरे साथ वाशिंगटन से हैं, अमरीका से हैं, सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, शोबा सहाफ़त से और तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? शुक्रिया आपका, आपने भी वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत के लिए, थैंक्स लॉट। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नदीम रजा साहब। तो पहले मैं उनसे आगाज करूंगा, लेकिन मैं चलता हूं उन शाह-सुर्खियों की जानिब जो अखबारात की ज़ीनत बनी। आज सबसे पहली जो लीडिंग स्टोरी है, फौज का सियासी अमल से कोई ताल्लुक नहीं, अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ DG/ISI की पार्लिमानी लीडरों से चंद रोज कबल गुफ्तगू। नदीम साहब, जितनी मुख्तसर हेडलाइन है उतना ही मुख्तसर मैं सवाल करूंगा कि फौज का सियासी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। एक जुमला बड़ा सुना मैंने, यानी वजीर आजम बहुत बार बार कहते रहे, फिर उनके बहुत सारे यानी हुकूमती अरकान बार बार कहते रहे, और शेख रशीद साहब तो उसको बार बार दोहराते रहे, और वो ये था कि फौज और बल्कि शेख रशीद कहते हैं इमरान खान और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं, वजीर आजम कहते हैं फौज और सियासी क़यादत, अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। तो इससे फिर क्या मुराद? देखिए, उससे मुराद ये है कि बराह रास्त जो सियासी मामलात हैं उसमें अस्करी इदारों का कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं होता। वो जो एक पेज की बात कर रहे हैं वो है हुक्म पॉलिसियों के ऊपर। पॉलिसियाँ एक ही हैं, यानी कि जो सियासी जमात है, जो एक जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, वो जिस तरह का भी है, इलेक्शन होते हैं, वोट डाले जाते हैं, उन वोटों की बुनियाद पे जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है, जिसके सर पे वजारत उज़्मा कौमा सजता है, उन्हें इख्तियार होता है तमाम मामलात का वो करें। जहाँ कमज़ोरी होती है, सियासतदान खुद खींचते हैं, सियासतदान खुद ही किसी का कंधा लेते हैं, किसी की पुष्ट पे थपकी वो चाहिए होती है उनको, तो उसलिए राब्ता किया जाता है। अदरवाइज जब वो सियासतदान इतने मुस्तहकम होंगे, खुददारी होगी, उन्हें मालूम होगा एक तो वोट की ताकत का और अपनी भी समझबूझ और अपनी सलाहियतों के ऊपर उन्हें एतमाद होगा, तो वो किसी सूरत भी किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपनी सियासी उमूर में। यहाँ पे देखा यही गया है कि सहारा लिया जाता है, इसीलिए बारहा सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें किसी तरह से एक सहारा मिल जाए, कोई हमें उंगली पकड़वा दे, बाकी तो हम अपना काम कर लेंगे। तो इस बुनियाद पे यही कहा गया है कि सियासी मामलात में कोई नहीं है, हुकूमत अपने उमूर खुद चलाए, और जिस तरह भी चलाने चाहिए, नैब का इदारा हो या अपोजिशन जमात हो, और हुकूमत ने किस तरह ताल्लुकात रखने हैं वो अपने ताल्लुकात खुद कायम रखें, क्योंकि दिगर मामलात इतने हैं, सरहदों के इर्द गिर्द मशरकी मगरबी सरहद हैं, वो उनकी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। फिर LOC जो यहाँ पे देखें आए रोज वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसी सूरत हाल में ड्रैग करना फौज को तो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होता। तो इसीलिए उस चीज से कहा गया है, जो APC में बात की गई थी उसकी बुनियाद पे, गो कि मुलाकात पहले की है, तो बारहा इस तरह के सवालात जन्म लेते रहते हैं, कुछ चीजें होती हैं, इशारे मिलते होते क्योंकि हैं। ये सवाल हमसे भी किया जाता है कि आखिर ये कहा गया है तो ये जो जुमला है ये इससे कितना टैली करता है। तो मैं वही तफसीलात, शायद मेरी शौरी परवाज वहां तक नहीं पहुंची, तो मैं चाहता था कि नाज़रीन तक ये जुमला जाए। बल्कि यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा फैज रहमान साहब कि फौज का सियासी अमल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक जुमला आवाम सुनती रही कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं, और वो तो वाज़ेह तौर पर शेख रशीद कहते हैं इमरान खान और आर्मी चीफ एक पेज पर है। देखिए, मैं इस बेसिकली जो एक बात ऐसी है कि अगर आप बादी नजर में बिल्कुल अगर आप इसको एक सरसरी और फेस वैल्यू पे लें तो ये जुमला थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जाहिर है जो एक सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, आज की बात नहीं है, ये बाजवा साहब और उनकी टीम के बारे में नहीं है, बल्कि एक तवील अरसा है पाकिस्तान का जिसमें आपको ये असर नफूस नजर आता है। लेकिन
یہ دیکھیے یہ جو اب تھوڑا سا اگر میں اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر فوج نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی عمل سے کوئی تعلق نہیں تو یقیناً اس کی کوئی محدود ڈیفینیشن ہوگی جو ان کی نظر میں ہے. اور چونکہ ہم نے یہ جملہ براہ راست ابھی میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس پی آر نے یا فوج کے کسی اور قیادت کی طرف سے یہ جملہ ہمارے پاس، یہ غالباً شیخ رشید صاحب اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے تھرو یہ بات آئی ہے. تو ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس طرح سے اس کو لیتے ہیں. ہاں اس کو ایسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اگر میں ایک مبصر کے طور پر جسٹیفائی کروں کہ چونکہ ان کا سیاسی عمل سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں، کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو ایک اندرونی ایک طریقہ کار ہے اس کی توڑ پھوڑ میں یا اس جس طرح سے حکومتیں بن رہی ہیں یا بگڑ رہی ہیں، شاید اس میں کوئی براہ راست وہ اپنا اس طرح سے وہ نہ دیکھتے ہوں کہ سامنے آ کر ان چیزوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ جملہ ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہضم کرنا ذرا نہیں کہیں سیاستدان بھی تو جواز نہیں بناتے ہوں گے اپنے لیے اپنی ناکامی. اگر میں جملہ استعمال کروں کہ ابھی تک اپوزیشن کو تو میں نے، بلکہ ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کل میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ اے پی سی کی آخر کون سی وجوہات آپ کو دلیل میں مضبوط دلیل لگتی ہے، تو انہوں نے بہت اچھا جملہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ندامت کا شکار ہے اپوزیشن. تو آپ کو نہیں لگتا اگر وہ ندامت کا شکار ہے تو کہیں کہیں وہ خود سے جواز ڈھونڈ لیتی ہے اور گھسیٹ لیتی ہے؟ واقعی دیکھیے میں ابھی وہی کہنے والا تھا، اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو شاید میں خود ہی اس طرف ضرور کیا نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب ویکیوم آپ رکھتے ہیں، جب آپ چیزوں کو اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے پھر دوسری قوتیں اسپیشلی جو کہ ڈومیننٹ فورسز ہیں کسی معاشرے کے، ان کو انٹرویو کرنا. فیض صاحب میں گفتگو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا، لیکن مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں خبروں کو ہی مزید آگے بڑھاؤں گا اور سوالات میرے جاری ہیں، تجزیہ میں لینا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ندیم رضا اور فیض رحمان صاحب. ندیم صاحب ایک میں جملہ بولتا ہوں، ہیڈ لائن کا حصہ ہے: نواز شریف کے خطاب پر بھارت میں خوشی منائی گئی. یعنی نواز شریف کی تقریر سے پاکستان کے دشمن خوش ہوئے. بھارتی میڈیا نے تقریر پاک فوج پر حملہ قرار دیا. بڑی بڑی خبریں شائع ہوئیں، خوشی کے شادیانے بجائے گئے. اور یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ وفاقی وزراء. اچھی خاصی لسٹ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی وزراء کی. لیکن میرا تو سوال اتنا ہے کہ بھارت واقعی شفاق ہے، بھارت اس کا چہرہ بھیانک ہے، مکروہ ہے، بھارت ہٹ درم ہے، بھارتی میڈیا جھوٹا ہے، پراپوگنڈا کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا یہ واضح طور پہ، اور یہ میں باتیں کوئی مثلا اس کے لیے رسمن نہیں بات کر رہا، میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ واقعی وہ شفاق، مکروہ، بھیانک ہے. تو حکومتی وزراء کا یہ کہنا کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، وہ کتنا ریلائبل بنتا ہے آپ کے؟ دیکھیں آپ نے جس طرح سوال کیا اسی میں جواب پوشیدہ ہے. وہ بھارت کوئی سا بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا نہ کرے. ہاں لیکن ہماری جانب سے جو نواز شریف نے جس طرح کی تقریر کی ہے انہوں نے اس میں سے اپنا مطلب نکال لیا ہے، تو اس لیے اس کو لے کے چل رہے ہیں. بھارت نے لازمی سی بات ہے، جہاں سیاستدان جب بھی ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، جب بھی کسی سیاستدان نے اس طرح کی بات کی ہے تو بھارت ان چیزوں کو بہت زیادہ تو وہ انہی چیزوں کو لیتا ہے اور ان کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے اور پھر پاک فوج کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنے میں لگ جاتا ہے. اچھا دیکھیں دشمن کا کام تو یہی ہے کہ وہ اپنے مخالف کی کوئی بھی کمزوریاں ہوں یا اس طرح کے ان کے ملک میں جس طرح کی بات چیت ہو رہی ہو اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکالے اور اس کی ڈرم بیٹنگ کرتا رہے. تو ہمیں بھی بیانات دینے میں ایک سنجیدگی سے اس پہ پہلے سوچنا چاہیے، اس کے بعد وہ بات کرنی چاہیے. تو وہ جو دشمن کے ہاتھ لگتی ہے لازمی سی بات ہے اس نے اسے سنبھال کے تو نہیں رکھنا ہوتا، اس کو اس سے ہائی لائٹ کرتا ہے جس طرح سے بھی ہزیمت کا وہ کروا سکے وہ ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اس سے بڑی لیکن ہاں اس سے کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ ملک کے حوالے سے بولے کہ یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہے. لیکن دیکھیں بار پروپیگنڈا کرنا وہ محض ایک پروپیگنڈا ہی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے ایسا کوئی اس میں حقیقت وہ اس طرح کی ہے نہیں، تو ہمیں بھی اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. صحیح. میں یہی سوال فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ بھارت کی جانب سے مذاق
मजाक उड़ाया गया, भारत खुश हुआ, ये हुकूमती वज़रा कह रहे हैं नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से। आपको क्या लगता है कि ये हवाला देना हुकूमती वज़रा का बनता है? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के और ममालिक में भी रिपोर्ट होता है। ज़ाहिर है भारत उसको एक डिफरेंट एंगल से लेता है। वहाँ आपको मालूम है कि हमारे और भारत के ताल्लुकात कैसे हैं, तो उन्हीं ताल्लुकात के तनाजुर में वहाँ पर आपको रद्द-ए-अमल नजर आता है। लेकिन जो भी कमजोरियां अगर कहीं रिपोर्ट हो रही हैं और वो बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं, उसको अगर शादियाने बजाए जा रहे हैं, बगले बजाए जा रही हैं, तो वो कमजोरियों को देखा जाए। और मैं नहीं समझता है कि इट्स ए गुड प्रैक्टिस फॉर द मिनिस्टर्स, स्पेशली फेडरल लेवल के मिनिस्टर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपनी तारीफ और तौसीफ या तनकीद का पैमाना भारतीय मीडिया को बनाएं। उनका अपना खुद अपना आर्गुमेंट होना चाहिए। भारत में कोई चीज छपे ना छपे, वहां क्या रिएक्शन हो रहा है, वो हमारे लिए बेंचमार्क नहीं है। आप बहरहाल नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है या हर पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी है। नवाज शरीफ ने करोड़ों वोट लिए हैं, इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने करोड़ों वोट लिए हैं, और इसी तरह से इमरान खान की पार्टी ने बहुत, पीटीआई ने करोड़ों वोट लिए हैं। लेकिन आज अगर आप इनको सिर्फ इस बात पर जांचेंगे कि उनकी किस बात पर भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन हो रहा है, लिहाजा वही हमारे लिए गलत और सही का पैमाना होगा, तो मैं नहीं समझता कि एक मुनासिब बात है ये, स्पेशली वुज़रा के लेवल पर। इसमें कोई शक नहीं। मैं इसी बात को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। नदीम सर से पूछूंगा एक सवाल। नदीम सर, कल की जो सूरत हाल है, कल ये एपीसी हुई और फौरन बाद बयान आता है, उसके एक दो लफ्ज मैं आपके सामने जरूर रखूंगा और उसके बाद मेरा सवाल शुरू होगा। पहले बात, भौंडी कोशिश एपीसी को कहा गया था, फ्लॉप किस्त, एक और फ्लॉप किस्त कहा गया, अबू बजाओ मुहिम तो वैसे ही उसका जुमला है शख्सियत का, करप्शन ज़दा खानदान कहा गया, तंदुरुस्त तवाना लगे मियाँ साहब उनको बहुत ज्यादा, ऑल पाकिस्तान लूटमार कमेटी कहा गया, इश्तहारी मुल्जिम का लाइव भाषण कहा गया, और एक तो कहीं कहीं मुझे वैसे बड़ा अजीब लगता है वो जुमला दोहराना। एक ट्वीट आया वफाकी वजीर की जानिब से कि बाप बेटी के बैठने उन्होंने जुमला बोला कि मिल बैठेंगे दीवाने। तो आपको नहीं लगता कि वो जो भारत बात बता रहा है, जिसको आप यहाँ पे यकीन दिलवाना चाह रहे हैं, वो बातें आप कर लेते? ये बातें कहीं ना कहीं आपको जेब देती हैं। और ये मैंने तकरीबन 11 की तादाद थी जिसमें वफाकी वज़रा, सेनेटर, मावनीन और सूबाई वजीर थे। देखिए बात वही है ना कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो भारत वहां से काम कर रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे भी फैज साहब कह रहे थे बगले बजा रहे, मैं इसलिए एक जुमला ये जरूर कहूंगा कि ये वक्त बगले बजाने का नहीं है, अपनी बगलों में झांकने का वक्त है कि आप देखें ये कर क्या रहे हैं। आप दुश्मन के तो नाम ले रहे हैं कि वहां पे शादियाने बजाए जा रहे हैं, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं कि बाप बेटी के रिश्ते को भी इस तरह से अगर आप हाईलाइट इस तरह की बातें करेंगे, तो हमें देखना चाहिए कि मुल्क की तामीर और तरक्की किस चीज में मुमकिन है, आपके इत्तेहाद में या आपकी शोबदाबाजी में। उससे मुल्क के इत्तेहाद को फायदा पहुंच रहा है, उससे मुल्क की तरक्की हो रही है या नुकसान पहुंच रहा है। इन चीजों को हमें अपना एहतसाब करना होगा, हमें अपनी बगलों में झांकना होगा, हम कर क्या रहे हैं। तो ये सिर्फ महज बयानबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपने आप को मुखलिस और मुहब्बे वतन साबित करना, इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, मैं आपके इस जुमले से बड़ा इत्तेफाक करता हूं, बगले यानी बजाने का नहीं, झांकने का वक्त है। लेकिन फैज साहब, मेरा सवाल फिर वही होगा जिसका किसी हद तक जवाब तो दे दिया नदीम सर ने, लेकिन यानी वो बातें जो भारत कहे और आप उसको दलील बना के बताएंगे, क्या आपके शऊर में नहीं है? यहां से ये बातें वाज़ेह नहीं हो सकती थी कि आपको दलील के तौर पे भारतीय मीडिया मेंशन करना पड़ रहा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक इसमें कोई शक नहीं कि भारत आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा और आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। आपका दुश्मन मुल्क है, आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि वो आपकी चीजों पर खुश हो, आपकी अच्छी बातों पर खुश हो, आपकी कमजोरियों पर वो जरूर खुश होंगे। अच्छा, अब एक तरफ देखिए ना, हम लोग ये बता रहे हैं कि जी भारत ने चूंकि वहां पर शादियाने बजाए गए हैं, बहुत खुश हैं वो लोग, लेकिन खुद आप अपने मुल्क के, जैसा भी हमारे दोस्त नदीम साहब ने कहा कि एक कुछ भी कहें आप, देखिए उनका जो भी कैरेक्टर है, सिलसिला जारी रहेगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे एक छोटा सा वक्फा तो जरूर लेना होगा, ये कमर्शियल की सूरत हाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़कियों का सिलसिला जारी है। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ और मैं गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ूंगा जहां से टूटा था। और फैज साहब, मैं चाहूंगा कि आप वहीं से बात अपनी कंटिन्यू करें कि भारतीय मीडिया क्या ही हवाला क्यों देना पड़ गया हुकूमती अराकीन को। देखिए,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے میں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بھارت کی میڈیا آپ کے خلاف ہے اور وہ آپ کی ہر کمزوری کو ہائی لائٹ کرے گا. اور جو باتیں ہوئی ہیں اس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, فوج کے بارے میں, اس میں کوئی لاگ لپیٹ رکھے بغیر باتیں کی ہیں, خصوصاً نواز شریف نے. تو اس پہ انہوں نے بغلیں بجائیں اور اب ہمارے دوست نے کہا کہ اب ہم کو ہمارے لیے یہ ہے وقت, اگر وہ بغلیں بجا رہے ہیں تو اپنی بغلوں میں جھانکیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے فوج کے بارے میں اگر کچھ کہا گیا تو وہاں پر اتنے زیادہ خوشیاں ہوئیں, لیکن خود آپ نے اپنی جو ایک اسٹیبلشڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن بہرحال 3 دفعہ وزیر اعظم, ایک سابق صدر, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, وزیر وغیرہ, یہ سب وہاں سابق چیئرمین وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اگر ان کے بارے میں آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ بھی تو ملک کا حصہ ہے نا, وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے, وہ بھی آپ کی قوم کا حصہ ہے, اور وہ لوگ ہیں جو کہ بہت اہم ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں, وہ سب پوری ہر ایک چیز سے واقف ہیں, اس پوری صورتحال سے کہ کیا ہو رہا ہے, سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے, انتظامی امور کے طور پر کیا ہوا, کیا سازشیں ہوئی, کیا نہیں ہوئی, ان کو بھی سب معلوم ہے. تو جب صحیح ہے, میں جاننا یہی چاہتا تھا کہ آخر حکومتی وزراء یا حکومتی ترجمان بھی تو ہیں, وہ خود سے باتیں کرتے, بھارتی میڈیا کو دلیل بنانے کی ضرورت کیا تھی, اور غلط باتیں ہیں تو بولنا بھی چاہیے تھا. میں آگے بڑھتا ہوں. وزیر اعظم جناب عمران خان, انہوں نے جملہ بولا ہے, ان کا کہنا ہے نہ پہلے بلیک میل ہوئے نہ اب ہوں گے, احتساب کا عمل جاری رہے گا. ندیم صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم نے کہا ہے, بلکہ وہ ترجمان جو تھے نا, حکومتی ترجمان, ان کے اجلاس سے یہ بات ہو رہی ہے, اور پہلے بھی وزیر اعظم نے ایک جملہ بہت جلد پہلے بولا ہے کہ سمجھوتا نہیں کریں گے کرپشن کے حوالے سے, اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی کرپشن کے معاملے پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے شہباز شریف نے ایک بات کی تھی دیوار پر لگانے کی, اور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم, اور صرف وہ ہنسے تھے. میں اس ہنسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جب شہباز شریف نے کہا کہ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں, تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے نا وہ کھلکھلا کے ہنسے. اس ہنسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں اس جملے پہ آؤں گا. دیکھیں, یہ تو اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, جب آدمی کچھ کہنا نہ چاہے تو اس کا چہرہ, اس کی مسکراہٹ, اس کی آنکھیں, وہ سب بتا دیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. باقی رہی بات احتساب کی, اب دیکھیں وقت کافی گزر چکا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک دوسرے کو جکڑنے کی, پکڑنے کی, لپیٹنے کی, سمیٹنے کی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. عوام سن کے تھک چکے ہیں. اب میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, جبکہ آپ نے پارلیمنٹ سے ترامیم بھی منظور کروا لی ہیں, قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں. اب کسی قسم کا عذر نہیں رہنا چاہیے کہ احتساب سب کا ہوگا اکراس دی بورڈ. تو اگر آپ جو ٹیبل کے اس پار بیٹھے ہیں صرف انہی کا احتساب کریں گے تو سوالات جنم لیں گے, اور جو ٹیبل کے دوسری سائڈ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر ان کا احتساب نہیں ہوگا, ان کے الزامات ہیں, تو پھر باتیں بنیں گی, پھر اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شفافیت نظر نہیں آئے گی. تو اب آپ کو باتوں سے باہر نکلنا پڑے گا, عمل سے دکھانا پڑے گا کہ یہ احتساب ہو رہا ہے. صحیح. فیض صاحب, میں آپ سے بھی یہی جملہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے بلیک میل ہوئے نہ اب ہوں گے, اور احتساب جاری رہے گا. کیا کہیں گے وزیر اعظم؟ یہ جملہ بہت اہم ہے, اس کو آپ ایسے ایک روایتی ایک بیان کے طور پر مت دیکھیں, کیونکہ اس کا ایک پورا ایک خاص تناظر میں یہ بات کی گئی ہے. اور میں جو بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اے پی سی سے کچھ دنوں پہلے آپ کی جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ آرمی چیف سے, آئی ایس آئی چیف سے ملے جا کر, اور وہاں پر کچھ نیب کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کافی تھوڑا سا جزبز ہوئے, ان کو تھوڑا کسی بات پر, بلاول صاحب کی کسی بات پر غصہ بھی آیا, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی یہ جو پیٹ پھاڑنے اور جو سڑک پر گھسیٹنے کی باتیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج تو نہیں کہتی کہ آپ یہ کریں, آپ لوگ خود ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, تو اس کو آپ ہم کو کیوں اس میں انوالو کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں پر نیب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں, تو وہ کچھ چیزیں جو وہاں پر شاید ڈسکس ہوئی ہوں اور کسی حد تک طے پائی ہوں, اگر اس کا ایک ہفتے میں نتیجہ نہ نکلا ہو, اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی ایک ہارش ٹون اڈاپٹ کی گئی اے پی سی میں, اور کھل کر ایسی باتیں کی گئیں باقاعدہ نام لے کر, اور جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا کہ بغیر لاگ لپیٹ رکھے بغیر کی گئی ہیں,
تو وہ اسی کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو شاید یہ کہنا پڑا کہ ان کا یہ عمل اپوزیشن لیڈرز کا یہ احتساب جاری رہے گا. ندیم صاحب میرا سوال یہ ہے, کل وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملے, تو وہ ملاقات سیکیورٹی حوالے سے تو مینشن ہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسی حوالے سے کوئی اور بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں, جب دو سربراہان ملاقات کرتے ہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد, تو وہ صرف ایک ہی سمت نہیں ہوتی, اس کی کافی ساری سمتیں ہوتی ہیں. وہ ہر طرح پہ جو ملک کی اندرونی اور بیرونی جو چیزیں ساری وہ سب زیر بحث لائی جاتی ہیں, خصوصاً جو موجودہ جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ہر صورت بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے. جو عوامی جو پرسپشن ہے, جو نقطہ نظر اس وقت چل رہا ہوتا ہے, ان سب امور کو زیر بحث لایا جاتا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جو سرحد کے اس پار سے سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں, اور جو اندرونی طور پہ ملک کو کمزور کی جانے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ وہ زیر بحث لائے ہوں گے. فیض صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کیسے دیکھیں ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات؟ دیکھیے, اس میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی کا معاملہ ضرور زیر بحث آیا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, ایک بہت اہم معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے اور جس کو جو اکثر مختلف جگہوں سے جس کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے, وہ ہے گلگت بلتستان کا معاملہ, کہ اس کو صوبے کی حیثیت دی جائے تاکہ جو ایک سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ پوری طرح پاکستان کی اپنی اس کا کنٹروورشل یا متنازع ٹیریٹوری نہ رکھا جائے, لیکن پاکستان اس کو ضم کر کے اس کو ایک صوبہ بنا لے. اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا اقدام ہے, اس کی کئی جو ہیں وہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے, اس کی امپلیکیشنز ہیں. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جو وزیر اعظم یہ گفتگو میری ندیم صاحب سے بھی ہوتی رہی اور کسی نہ کسی نے ضرور اس پہ مزید گفتگو کریں گے, کیونکہ میرے پاس محدود وقت ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. سب سے اہم بات ندیم صاحب کہ کچھ احتجاجی جو صورتحال کا منظر عام پہ لائی اے پی سی, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ احتجاج کریں گے, لانگ مارچ ہوگا, تحریک چلائی جائے گی اور ریلیاں نکالی جائیں گی, اور اس کے بعد استعفوں کا بھی معاملہ انہوں نے بولا کہ جی اسمبلیوں سے استعفے بھی دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اپوزیشن یہ کر پائے گی؟ یعنی میرا سوال تو یہ ہے کہ کچھ ضرورت سے زیادہ بے بس اپوزیشن نہیں ہے, کبھی آپ نے تاریخ میں اس سے زیادہ دیکھی؟ یہ کر پائیں گے یہ سب؟ بے بسی ان کی اپنی وجہ سے, گو کہ اچھے خاصے ان کے پاس افراد ہیں, حکومت سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں, تو اس کے باوجود بے بسی اپنی وجہ سے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ان سب کسی نہ کسی سطح پہ کسی حد تک احتساب کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں کے بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ان سب کے کیسز چل رہے ہیں, سب سزا یافتہ ہیں تقریباً. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث ہی ان کی کمزوری اور ضعف کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ جہاں تک احتجاج ہوگا, احتجاج ضرور ہوگا, بالکل ہوگا, وہ بغیر ان کے علامتی طور پہ ضرور احتجاج ہوگا, ریلیاں نکالی جائیں گی. اور جو ایک آخری آپ نے بات کی ہے اسمبلیوں سے استعفوں کا, وہ ہنوز دلی دورست, وہ ایسا کوئی وہ نہیں. فیض صاحب اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل. اس میں دیکھیے یہ خود لوگ سنسیئر نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو خبر لیک ہوئی ہے ان کی میٹنگ کی آرمی چیف کے ساتھ, اس سے بہت زیادہ اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خود آپس میں ان لوگوں کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کچھ اسٹریٹ پاور ضرور ہے, وہ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور کسی حد تک کراچی میں ضرور کچھ جلسے جلوس کر سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اب یہ اہلیت نہیں رہی. اور پنجاب میں کیونکہ ان کا اپنا ایڈمنسٹریشن ہے تحریک انصاف کا, تو وہاں پر جو نون لیگ اگر کچھ کرنا چاہے گی تو وہاں پر سختی سے اس کی مزاحمت کی جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کسی لاجیکل ایک اینڈ پر یا کسی ایک کوئی نتیجہ نکلے گا, اس کا منطقی نتیجہ نکلے گا. نہیں, نتیجہ نکلے یا نہ نکلے, میرا سوال تو وہیں پہ ہے. میں فیض صاحب آپ سے بھی یہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا واقعی اپوزیشن بے بس, یعنی صرف وہ واقعی غبارے میں ہوا والا قصہ ہی ہے, یعنی بڑے بڑے اعلانات آپ نے کر دیے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوگا؟ سر ایکشن کچھ ہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر آپ واقعی کچھ کر, ابھی اگر آج یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو خود بخود ہر چیز بیٹھ جائے گی, پورا سسٹم بیٹھ جائے. اگر آج یہ استعفیٰ دے دیں تو انتخابات لامحالہ کروانا پڑیں گے, حکومت کو کروائیں. تو یہ ان کے ہاتھ میں تو اس کی کنجی ہے, لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے پوری طرح سے
اور اسی لیے وزیر اعظم اگین دیکھیے میں کوئی وزیر اعظم کی حمایت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں یا ان کی فرمودات کو ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے، لیکن اس کا جو بیان ہے کہ بلیک میلنگ کا، تو وہ یہی بات ہے کہ آپ ایکچوئل کچھ کرنا نہیں چاہتے، صرف ایک جھنڈیاں دکھا کر آپ حکومت کو اور وہ ذکر آپ نہ بھی کریں کہ وزیر اعظم کے فرمودات، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا، وزیر اعظم نے بہت سارے موقعوں پہ ثابت کر دیا، ابھی انہوں نے بلز منظور کروائے ہیں، یعنی انہوں نے جو کہا وہ کسی حد تک ثابت کر دیا، لیکن بار بار جو یہ اپوزیشن کہتی ہے وہ نہیں پورا کر پاتے۔ کیسے منظور ہو گئے آپ کے، ہر چیز آپ کر رہے ہیں، آپ باہر آ کے شور مچاتے ہیں، اندر جا کے آپ سب کی نامہ لکھ کے سائن صاحب میرے ساتھ وہی معاملہ ہے کہ مجھے پھر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا، گفتگو جاری رہے گی، ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، میں مزید آگے بڑھتا ہوں خبروں کی جانب، اور ندیم صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے میرے پاس، اور وہ ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی خلاف اسلام ہے، یہ کہنا ہے علماء اکرام کا، اور اسی حوالے سے صدر مملکت نے ایک اپیل کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے سے گریز کیا جائے، یہ کل ایوان صدر میں وحدت امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تو یہ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ سنگین ہے، یہی وجہ ہے کہ ایوان صدر میں یہ علماء کرام کا وحدت امت کانفرنس کی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے افراد تھے، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا کہ ایک دوسرے کو کوئی کافر قرار نہیں دے رہا، مخصوص ٹولہ اور چند ایک افراد ہیں جو شاہراہوں کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کی سازش ہے، اور اس سے سب برات کا اظہار کریں، اور کل بھی یہی ہوا ہے، سب نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، یہ بھی کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ کسی بھی غیر مسلم کو بھی کسی الزام کے تحت اس کو ماورائے عدالت قتل نہ کیا جائے، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جب سب کچھ شاہراہوں پر ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سازش کی جا رہی ہے، سازش کون کر رہا ہے آخر؟ کبھی سازش کا بھی وہ بھی سامنے آنی چاہیے، اور جو لوگ سڑکوں پہ نکل کے برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کوئی ڈھکے چھپے تو لوگ نہیں، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس ملک کے اندر خدا نہ خواستہ اگر مسلک کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو پھر تو معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، دفاتر میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ان کا معاش جڑا ہوا ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، کئی خاندان جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ فیض صاحب آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ جملہ اور اس کی اپیل کی گئی ہے کہ گریز کیا جائے یہ لفظ استعمال کرنے سے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی سنگین معاملہ تو ہے۔ جی دیکھیے، جہاں تک صدر مملکت کی نیت کا تعلق ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہائیسٹ لیول سے، ہائیسٹ سویلین لیول سے یہ بات سامنے آئی ہے اور اپیل کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اور اس قسم کی باتوں سے پرہیز کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اہم بات ہے۔ لیکن دیکھیے، جب یہ بات کہی گئی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ابھی بھی کم از کم اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پر کہ آپ کو یہ چیز فرقہ واریت اور یہ گلی کوچوں میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف طرف آ رہے ہیں اور اس قسم کی نعرے بازی ہو رہی بھی دیں گے فساد کو، آپریشن جی آپ کی آواز پڑ رہی ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مخصوص لوگ ہیں، اور جو اب ہم بھارتی میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے بیان پر تو بہت خوشیاں منا رہا ہے، کہ ہم کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہاں پر جو یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے اور یہ جس قسم کی جو نعرے بازی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس پر بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے اور وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، اس کا ہم کو خیال نہیں آتا۔ یعنی یہ سوچنے کی بات تو ہے ندیم صاحب، اگین یہ یک طرفہ ہی ہو رہی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ بات یہ ہے کہ ایف ٹی ایف کے ساتھ بھی یہ جڑی ہوئی ہے، جو انتہا پسندی والی اور دہشت گردی والی، یہ بھی ساری ندیم صاحب وہ تو معاملہ واقعی سنگین ہے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی بنتا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے اور سارے بول بھی رہے ہیں، لیکن ایک بڑی عجیب سی آواز ہے، وہ عجیب میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت ہے شیخ رشید، ایک ہی شخصیت ہے اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایک ان کے پاس عہدہ ہے وزارت یعنی ریلوے، اور اس کے بعد
यही जुमला सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, यही फिरकावारियत के हवाले से वो बार बार कहीं ना कहीं टीवी पे बोल देते हैं, किसी इंटरव्यू में बोल देते हैं, कहीं अखबारात में बोल देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो ये क्यों बोल रहे हैं। सिक्योरिटी अदारों के तर्जमान मौजूद हैं, वजारत दाखिला होगी, वजीर दाखिला है, वजारत खारजा है, वजीर खारजा है, शेख रशीद साहब की अहमियत मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो इस किस्म का जुमला, और उन्हें ही क्यों पता चल रहा है ये सब। देखें, वो यही बात है ना कि वो उन्हीं से, मैं पहले भी एक इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हर तरह के जो उमूर हैं उन्हीं की ज़बान से इन चीज़ों के इंकशाफ हुआ करते हैं, जबकि तमाम इदारे मौजूद हैं कानून नाफिज करने वाले, और जिनका काम है इन साजिशों को पनपने ना देना, उन्हें वक्त से पहले नाकाम बनाना, उनके जो अज़ाइम हैं उनकी तरफ लौटा देना उनका काम होता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ यही है कि हर चीज़ को महज बयानबाजी की हद तक लिया जाता है। इतनी अगर संगीनी है, हसासियत है, तो क्यों नहीं अमली तौर पे हमें नज़र आ रहा कि इसको जो अमन अमान को तह तेख करने की जो साजिशें हो रही हैं, ये कौन लोग हैं, उनके बरमला इजहार क्यों नहीं किया जाता। हमें इस तरफ भी देखना होगा। महज बयान दाग देना या कॉन्फ्रेंस कर देना ये मसले का हल नहीं हुआ करता। आपको अमली तौर पे इसके मैदान में कुछ करना होगा, जो भी है उसका। फैज साहब, वक्त में एक कहना चाहता हूं, देखिए इस मौके पे एपीसी को भी ये बयान जारी करना चाहिए था और पूरी तरह से सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए थी कि ये जो नारेबाजी हो रही है ये गलत है, इसको खत्म किया जाए, और इसकी मजम्मत करना चाहिए थी, और एक ये कहना चाहिए था कि हम सब एक साथ खड़े हैं, और इसका फायदा उनकी अपनी तहरीक को भी पहुंच सकता था। लेकिन ये भी उनके साथ गफलत की है कि उन्होंने एक अहम मसले पर एपीसी में था, ये कहा गया, एपीसी ने भी इसकी मजम्मत की है। कहा गया है कि इसको दुर्समत में देखा जाए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, ये मामला तो है और ये हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उठा जाता है। अभी भी देखिए 6-7 साल के बाद मेरा तो सवाल नदीम सर ये है, अगर रिस्पेक्टेड पर्सन बोलेगा तो ज्यादा तासुर नहीं जाता कि वो मतलब सिक्योरिटी अदारा बोल दे, कोई तर्जुमान बोल दे, वजारत दाखिला बोल दे, वजारत खारजा बोल दे, शेख साहब बोल देते हैं, आपको लगता नहीं है कि इतना रिलायबल है? देखें, वो कहीं ना कहीं तो रिलायबल हैं, तो इसीलिए दीगर अफराद अपना काम नहीं करते। हमारे बदकिस्मती यही है, जिसका जो काम है वो नहीं करता, दूसरा काम बोलता है। यही वजह है जो लाहौर मोटरवे सानिया का मरकजी मुलजिम है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और फैज साहब आपकी शिरकत और तजिए का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।